آج کے دور میں زندگی کیسی گزارنی چاہیے؟ پہلے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ نقل کر کے حاصل کی ہے، اب میں نے توبہ کر لی ہے اس سے، اب مجھے جو جاب ملی ہے وہ حلال ہوگی حرام؟ بھئی میرے پاس تو اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں میرے بھائی۔ اگر تو آپ کی ڈگری جعلی ہے مکمل طور پہ پھر تو حرام ہے، اور اگر اس میں مکسچر ہے کہ ڈگری تو اصلی ہے، کچھ نقل سے کچھ پڑھ پڑھ کے کیا تو شاید کوئی گنجائش نکل آئے۔ یہ تو گرے ایریا میں ہے۔ ایک رکعت میں اگر ایک سورت پڑھی تو دوسری میں اس سے پہلے والی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورۃ النساء تلاوت کی اور دوسری میں سورہ آل عمران۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے طواف کعبہ کے بعد جو 2 نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون۔ تو ترتیب الٹنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ قرآن خود اس ترتیب میں نہیں ہے جس ترتیب سے نازل ہوا ہے، بلکہ یہ لوح محفوظ والی ترتیب میں ہے جو مصحف کی ترتیب ہے۔ اگر صحابہ کو گالی دینے والا رافضی ہے تو کیا خالد بن ولید اور وہ شخص جو ممبروں سے مولا علی پر لعنت کرواتا تھا رافضی نہیں ہے؟ خالد بن ولید نے تو کوئی لعنت نہیں کروائی، وہ ایک وقتی واقعہ تھا، کوئی روٹین نہیں ہے۔ وقتی طور پہ تو کسی کو بھی غصہ آئے، کوئی دوسرے کو کوئی گالی بول دے، اس پہ نبی علیہ السلام نے ان کی سرزنش کی۔ ہاں جو بنو امیہ نے کیا وہ ایک ریگولر کام تھا، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ رافضی جو ہیں وہ ان کی جائز شیطانی اولاد ہی کہنا چاہیے، روحانی اولاد تو نہیں کہہ سکتے، کہ جو لوگ اس زمانے میں صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ نبی پاک علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کون کون شریک تھا؟ سارے شریک تھے۔ یہ روافظ کا جھوٹ ہے کہ خلفائے راشدین شریک نہیں تھے۔ بھئی نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے کی صبح کو، منڈے پورا دن، منڈے کی رات، یعنی منگل اور منڈے کی درمیانی رات، پھر منگل کا پورا دن، اور منگل کی پوری رات، اور پھر بدھ والے دن نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ لاکھوں لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے، پوری تفصیل موجود ہے سنن ابن ماجہ میں، اور امام نسائی کی جو کتاب ہے سنن نسائی الکبریٰ، جس کا چیپٹر خصائص علی بھی ہے، جس کا چیپٹر فضائل صحابہ بھی ہے، جس کا چیپٹر امر الیوم واللیلہ بھی ہے، جس کا چیپٹر فضائل قرآن بھی ہے، اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی۔ اس میں پوری تفصیل ہے، اور میں نے پورا 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر ایک ایک حدیث کے نمبر بتا کے ریکارڈ کرایا تھا۔ مسئلہ 163 وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ نے آپ کو پروٹوکول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں امام کوئی نہیں تھا، ٹولیوں کی شکل میں صحابہ آتے تھے، تکبیرات پڑھتے تھے، وہی سورہ فاتحہ، سورت، اس کے بعد دعا، پھر درود شریف پڑھ کے دوسری طرف سے نکل جاتے تھے۔ مردوں نے الگ سے جنازہ پڑھا ٹولیوں کی شکل میں، عورتوں نے الگ سے پڑھا، بچوں نے الگ سے پڑھا۔ تو جنازہ تو آلموسٹ 3 دن تک ہوتا رہا، سب نے پڑھا، لیکن امام کوئی نہیں تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا گیا۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جنازہ نہیں ہوا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ کے بندوں، نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کی قبر مبارک ہے، ایک جنازے والا ایلیمنٹ کیوں مسنگ ہونا تھا؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کو تو ہمارے دعا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ بالکل انہیں حاجت نہیں، لیکن ہمیں تو حاجت ہے نا۔ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے دعا، اے اللہ محمد پر رحمت بھیج صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بدلے 10 رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے اور سنن نسائی میں حدیث ہے، 10 رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے، مجھ پر درود شریف پڑھے تو میری شفاعت قیامت کے دن اس پہ حلال ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ نبی علیہ السلام کو مقام وسیلہ عطا فرما، جو کہ آپ کو پہلے ہی مل چکا ہوا ہے، لیکن اس دعا کرنے کی برکت سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی آپ کا جنازہ پڑھا۔